استاد محترم آغا فضل الفاضلی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ٹیکنیکل کچھ مسائل کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی. جی آغا صاحب آپ کی خدمت میں بھی آج کی شب کے حوالے سے تعزیت عرض کرتے ہیں. شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے. تو آپ سے میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور علی اور قرآن ہمارا موضوع ہے، تو تربیت اولاد کے حوالے سے جو آپ سے استفادہ کریں گے کہ قرآن اور امیر المومنین علیہ السلام نے، چونکہ آج کے زمانے کا بہت اہم موضوع ہے کہ آنے والی نسلیں ظاہر ہے انسان کی اولاد پر منحصر ہے، ان کی تربیت پر، تو علی علیہ السلام آج کی شب کے حوالے سے امیر المومنین کے کلمات اور قرآن سے استفادہ کریں گے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے کیا ہدایت ہمیں دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور میرے برادر عزیز قبلہ ڈاکٹر بشوی صاحب کی خدمت میں اور آپ کے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں شب قدر کی مناسبت سے اور خصوصاً شب شہادت مولا علی کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان ایام میں ہمیں صحیح معنی میں سیرت علی پر چلنے اور سیرت علی کو اپنانے اور سیرت علی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور صحیح معنی میں معارف و مفاہیم قرآن کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آمین یا اللہ. جس طرح آپ نے جو سوال کیا انتہائی مہم موضوع ہے. بہرحال اس پہ ایک مختصر پروگرام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کر سکیں، لیکن جہاں تک تربیت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو یہ انتہائی اہم موضوع ہے. خصوصاً اس پرآشوب دور میں انسان بالقوہ اور بالقوہ انسان جو ہے حیوان ہے، اور اگر یہ انسان اگر چاہے اپنی انسانیت کو فعلیت میں لائیں، امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ انسان اگر حیوانیت کی منزل سے کراس کر کے انسانیت کی منزل پر آنا چاہیں تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. وہ چیز کیا ہے؟ ایک وہی منشور قرآنی، دستورات قرآنی، فرامین اہل بیت، اور دوسری چیز تقاضائے عقل کے مطابق انسان اپنی زندگی کو گزارے تو یہ انسان حیوانیت سے نکل کر انسانیت کی منزل پر آ سکتے ہیں. اور تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق تربیت کے لیے اگر جو معصومین علیہ السلام کے فرامین اور قرآن کے روح سے جو ہے 4 چیزیں انتہائی اہم رول ادا کرتی ہیں انسان کی تربیت میں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ والدین ہیں. جس طرح آج کا ہمارا موضوع ہے کہ علی علیہ السلام کی تربیت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، جس طرح امام حسن اور امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، محمد حنفیہ، ان کی تربیت میں جو اہم رول تھی وہ امیر المؤمنین علیہ السلام جیسے باعظمت باپ کا جو کردار ہے، اور ماں کی جو عظمت ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ماں ہے. ان کی عظمت اور ان کی تربیت کا اثر ہے کہ کس حد تک بلند اور کس مقام تک لے کر گئے اپنے اولاد کو تربیت کے حوالے سے. میں اس پر انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا. بس 4 چیزیں جو اہم رول ادا کرتی ہے تربیت کے حوالے سے، ایک جو ہے والدین ہے. دوسرے مرحلے پر آتے ہیں معلم ہے، آپ کا استاد کا رہن سہن، بولنا، اس کے کردار، اس کے اعمال، اس کی تربیت جو ہے انسان پہ اور شاگرد پہ اور اس کے اسٹوڈنٹ پہ بھی انتہائی مؤثر ہے. یہ قرآن اور روایت کی روح سے ہے. میں اپنے طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں. علماء نے جو خلاصہ جو بیان کیا ہے تربیت کے حوالے سے، جو محققین ہیں، دانشوران تربیت، انہوں نے بیان کیا ہے. بس والدین ہیں. دوسرے مرحلے پر جو ہے معلم ہے. بہت سے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں، انسان جو ہے اس کے والدین حتیٰ صحیح نہیں ہے لیکن معلم با تربیت معلم ہے، اہل ولا معلم ہے، معرفت شناس معلم ہے، توحید محور معلم ہے، تو وہ شاگرد بھی اس کی تربیت کی وجہ سے جو ہے کیا ہے ولایت محور، توحید محور شاگرد جو ہے
जामिया को पेश कर सकते हैं और तरबियत इंसान जामिया के को जो है पेश करते हैं। तीसरे मरहले पर हैं दोस्त। दोस्त भी इंतहाई मुहिम है इंसान की जिंदगी में। कुरान की मुतअद्दिद आयत है, कुरान की मुतअद्दिद आयतें हैं। दोस्त अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। रोज क़यामत दोस्त दोस्त को देखकर भाग जाते हैं, फरार करते हैं, इजहार तनफुर करते हैं, नफरत करते हैं। ए काश या वैलता लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ए काश इस बदबख्त को मैं अपना दोस्त करार न देता। इस बदबख्त की वजह से आज मैं जो है जहन्नम में दाखिल हो चुका हूँ, इसकी वजह से जो है मुझ पर अजाब नाजिल हो रहा है, इसकी वजह से मैं बदबख्त हो चुका हूँ। वो फारसी का शेर भी है, क्या है? दोस्त बद बरतर बुअत अजमार बद, बुरे दोस्त, बद किरदार दोस्त क्या है? बेतरबियत दोस्त का असर जहरीला मार से भी खतरनाक तर है। जहरीला मार के बारे में कहता है कि जहरीला मार जो है, जहरीला सांप जो है अगर डसता है तो इंसान की जानलेवा है, उसकी जान के लिए खतरा है। लेकिन बुरे दोस्त के किरदार और उसके अफआल की वजह से उसके दोस्त पर, हम उसके ईमान पर असर है, हम उसके जान के लिए खतरा है। लिहाजा दोस्त भी इंसान की जिंदगी में अहम रोल अदा करती है, ये बहुत मुहिम चीज है। बस वालिदैन है, मुअल्लिम है और दोस्त है। चौथे मरहले पर सोसाइटी है, जिसे हम मुआशरा कहते हैं, कल्चर कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। जिस मुआशरे में आप रहे, अब देखिए छोटा मुआशरा घर का मुआशरा है, घर में जो है माहौल कुरान की तिलावत का माहौल है, नमाज का माहौल है, तालीम का माहौल है, अदब का माहौल है, एहतराम का माहौल है, तो खुद ब खुद बच्चे पर असर होगा। ये घर छोटा एक मुआशरा है, इसी घर में पता चलेगा, उस घर से निकले बच्चे की बयान से, उसके किरदार से, उसके देखने से दूसरे लोग कजावत करेंगे, बता दें कि हाँ ये फलान घर में तरबियत याफ्ता है। इसलिए हम तारीफ में देखते हैं ना, अहले बैत इस्मत और तहारत के घर में तरबियत याफ्ता इंसान। देखिए घर का असर है, मुआशिरा का असर है, मदीनतुर रसूल से आए हुए इंसान, मिसाल के तौर पर, या मदीना या फाजिला में रहने वाले लोग, बस मुआशिरा का भी असर है, सोसाइटी का भी असर है। लिहाजा ये चार चीजें इंतहाई अहम रोल अदा करती है। अब आते हैं मैं आपके सवाल की तरफ। अमीर अल मोमिनीन की तरबियत के हवाले से मैं ज्यादा नहीं अर्ज करूंगा कि आपने जो है माशाल्लाह से, मुझे थोड़ा आने में ताखिर हुई, क़िबला डॉक्टर बशवी साहब से मुस्तफीज हो चुके हैं सारे। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अमीर अल मोमिनीन की शहादत के अय्याम में मौला ने एक फार्मूला बयान किया, सबसे मुहिम बातों की तरफ, या जो है मुहिम चीज की तरफ इंसान उस वक्त इशारा करता है जब इंसान आखिरी मरहले में, अमीर अल-मोमिनीन इस दुनिया से जाते वक्त जो वसीयत बयान करते, उसमें एक मुहिम वसीयत जो इमाम अलैहिस्सलाम बयान करते, उनमें से क्या है? कूना लिज़्ज़ालिमी खस्मन व लिल-मज़लूमी औना। ये कयामत तक के लिए एक मंशूर है, एक फार्मूला बयान किया इमाम ने। देखें, जज्बात में ना आना, जज्बात में आकर हुदूद इलाही से तजावुज नहीं करना, जज्बात में आकर रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना। दुरुस्त है, मैं तुम्हारा वालिद हूँ, मतलब उन्वान पिदर, जब पिदर पर जरबत लगी, हालत जख्मी में है, तो तुम जज्बात में आ सकते हैं, जज्बात में नहीं आना है। यहाँ पर बावजूद की हालत जख्मी में तुम देख रहे हो, फिर भी यहाँ पर तकाज़ाए अदिल करना है, यहाँ पर हुदूद इलाही को क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पर रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पर कवानीन इलाही के तहत जो है उसके साथ जो है क़िसास करना है, उसके साथ मुकाबला करना है, हुदूद इलाही को इजरा करना है। बाहर ये कहने का मकसद इमाम का, बस कूना लिज़्ज़ालिमी खस्मा व लिल-मज़लूमी औना। इसीलिए अमीर अल-मोमिनीन की इसी वसीयत की तफसीर है बाकी जुमलात। इमाम खुद फरमाते हैं, इब्न मुलजम के बारे में मौला फरमाते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन से वसीयत में, उसको भी पानी पिलाना है। जब इमाम को दूध लाया गया, इमाम ने पूछा इब्न मुलजम को भी दिया है? नहीं दिया है। वही दूध का हिस्सा फरमाते कि इब्न मुलजम को भी दे दे। ये है तरबियत। इस अंदाज में मुसीबत में अपने जालिम के लिए भी उस हालत में जब मौत और जिंदगी के कश्मकश में है, मौला अदालत का ख्याल रखते हैं और अपने बच्चों को भी सख्ती से बयान करते हैं और इंतहाई शिद्दत के साथ बयान करते हैं कि मेरे जाने के बाद इब्न मुलजम को आजाद करना चाहते हैं तो आजाद करें, नहीं तो एक जरबत मुझ पर लगी या एक जरबत उसने मारी, उस पर एक जरब लगाना है। उसी एक जरब से अगर वो मर जाए तो मर जाए, अगर वो जिंदा बच जाए तो बच जाए। ठीक है, खाने का उसको ख्याल रखना, ये तरबियत है। अमीर अल-मोमिनीन जब घर से निकलते हैं 19 रमजान की रात को,
جب نماز کے لیے جب نماز شب کے لیے نکلتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہیں تو امام وصیت کرتے ہیں کہ اپنے فرزندان سے وصیت میں بیان فرماتے ہیں جو مرغابی یا جو گھر میں جو پرندے جو پالے ہوئے تھے گھر میں موجود تھے، امام نے فرمایا ان کا خیال رکھنا، ان کو دانے کے بندوبست کرنا، دانا دینا، پانی دینا، اگر یہ نہیں دے سکتے ہیں تو ان کو میدان میں جا کر چھوڑ دینا۔ پرندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، تربیت ہیں، پرندوں سے لے کر اپنے سخت ترین دشمن ظالم دشمن کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کس کو وصیت کرتے؟ اپنے بیٹوں سے وصیت کرتے، میرے فرزندان جذبات میں نہ آنا، درست ہے میں تمہارا باپ ہوں لیکن جذبات میں آ کر تم حد سے حدود الہی سے تجاوز نہیں کرنا ہے، عدالت کا خیال رکھنا ہے، رحم کا خیال رکھنا ہے، قوانین الہی کا اجرا کرنا ہے صحیح معنی میں جو اسلام نے کہا ہے، جو قرآن نے کہا ہے۔ یہ ہے تربیت امیر المومنین۔ انشاءاللہ جزاک اللہ آغا صاحب، تربیت امیر المومنین علیہ السلام سے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بیان فرما رہے تھے سیرت امیر المومنین علیہ السلام کو۔ اب آپ سے دوسرا سوال جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ خطبہ متقین کے حوالے سے، امیر المومنین علیہ السلام کا معروف خطبہ جو اپنے صحابی کو آپ نے بیان کیا، صحابی حمام کے نام سے، تو یہ خطبہ اول تو کب مولا نے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کی کون سی صفات بیان فرمائی؟ ان میں سے چند صفات کو آپ آج ہمارے سامعین کے سامنے رکھ دیجئے تاکہ شب شہادت بھی ہے مولا کی، تو اس حوالے سے خطبے سے استفادہ کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ بہت بہترین سوال ہے واقعاً، ہمیں جو ہے ماہ مبارک رمضان میں جس طرح ہم دعائے ابو حمزہ صومالی کی تفسیر، اس کی تشریح پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا اساتذ کے پاس جا کر ان کو سنتے ہیں، اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم خطبہ متقین کا مطالعہ کریں، خطبہ متقین کی تشریح کریں، خطبہ متقین کو اپنی زندگی میں پیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں 2-3 جملات بیان کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ امیر المؤمنین سے جب جو ہے حمام نے نامی صحابی نے ریکویسٹ کی، التجا کی، مولا صفات مؤمنین بیان کرے، روی عن صاحبا لامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قال له حمام كان رجلا عابدا فقال له یا امیر المؤمنین صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہ، مولا مجھے مومنین کی صفات اس طرح بیان کرے جیسا میں دیکھ رہا ہوں، جیسا میں اپنے آنکھوں سے گویا ان صفات کو دیکھ رہا ہوں، چھو رہا ہوں، مقام عمل ہوں۔ جب یہ بیان کیا تو امیر المؤمنین نے فتثاقل، مولا کے بیان کے مطابق مولا بیان نہیں کرنا چاہتے تھے، بعض علماء کے بیان کے تفسیر کے مطابق یعنی تمام اس قواعد و ضوابط صفات مومنین کو بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ امام جانتے تھے کہ جو واقعاً متقی کے منزل پر فائز ہے وہ یہ سارے صفات اگر بیان کرے اس کے لیے قابل تحمل نہیں ہے، لہٰذا امام علیہ السلام نے جو ہے شارٹ کر کے یہ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ پہلے امام نے فرمایا اتق اللہ یا حمام، اتق اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اور ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ بیان کر کے امام نے جو ہے جواب کو مکمل کر دیا۔ لیکن فلم یقنع حمام، لیکن امام کے جو صحابی حمام ہیں بہذا القول، امام کی اس قول سے وہ قانع نہیں ہوئے، وہ مزید طلب میں تھے، مزید وضاحت کے در پہ تھے۔ تو بہرحال امام کو معلوم ہوا تو امام نے ثم قال اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم لأنه لا تضره معصیته ان عصاه ولا تنفعه طاعة من اطاعه۔ بہرحال میں پوری جو یہ صفات مومنین کا جو خطبہ ہے وہ بیان نہیں کروں گا۔ مولا نے صفات مومنین بیان کرنا شروع کیا۔ خدا نے جو ہے بنی نوع انسان کو روئے زمین پر خلق کیا، باوجود ان کے خلق کرنے کے بعد خدا کو ان کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں تھی بندوں کی، نہ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ بندوں کی اطاعت کرنے سے نہ خدا کی عزت میں اضافہ ہو جاتی ہے، نہ بندوں کی اطاعت نہ کرنے سے خدا کی عزت میں کوئی کمی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، متقین کی صفت کیا ہے؟ وہ صاحبان فضل و کمالات ہے۔ منطقہم الصواب، مولا فرماتے ہیں کہ ان کی گفتگو حق پر مبنی ہے، یہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں حق بولتے ہیں،
ये हक के दायरे में है, हक के इर्द गिर्द होते हैं। वह मलबसहुमुल इक्तिसाद, और इनकी जो है इनका लिबास जो है मुअतदिल है। वह मलबसहुम अल इक्तिसाद, इक्तिसाद का माना यही है ना, मुअतदिल को कहते हैं, तादुल को कहते हैं। इक्तिसाद वही जो इक्तिसाद मादी में भी हम लेते हैं, उसमें भी एतदाल का माना है। इक्तिसाद का माना यही है कि उनका लिबास मुअतदिल, यानी इनका खाना पीना लिबास हर चीज एतदाल में है, हद एतदाल में है। वमशहुम अत्तवाज़ु, इनकी रफ्तार में तवाज़ु होती है, इनकी रफ्तार में तवाज़ु है, इनका लिबास जो है क्या है, एतदाल है। गज़्ज़ु अब्सारहुम अम्मा हर्रम अल्लाहु अलैहिम, मोमिनीन की मुत्तकीन की सिफत क्या है? मौला बयान फरमाते हैं मुत्तकीन की सिफत क्या है। मुत्तकीन की सिफत यह है जिन चीजों को परवरदिगार आलम ने इनके ऊपर हराम करार दिया है उनसे नजरों को नीचा रखते हैं। बस मोमिनीन की एक सिफत यह है जो आज खुद माह मुबारक रमजान में मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब ने माह मुबारक रमजान से पहले जो खुतबा पैगंबर ने इरशाद फरमाया, खुतबा शाबानिया में पैगंबर से सवाल किया सबसे बेहतरीन अमल इस महीने में कौन सा है, तो रसूल गिरामी इस्लाम ने क्या फरमाया, सबसे बेहतरीन अमल इस महीना में यह है कि जिन चीजों को खुदा ने हराम करार दिया है उनसे अपने आप को रोक कर रखना, जिन चीजों को हराम करार दिया है उनको अंजाम न देना सबसे बेहतरीन अमल है। अन महारिमिल्लाह, हराम जो खुदा ने करार दिया उनसे अपने आप को बचाना सबसे बेहतरीन अमल है। यहां पर भी क्या बयान फरमाते हैं मौलाए मुत्तक़ियान, गज़्ज़ु अब्सारहुम अम्मा हर्रम अल्लाहु अलैहिम, जिन चीजों को खुदा ने हराम करार दिया है उन चीजों से देखने से, यानी अपनी नजरों को नीचा रखना, उन चीजों को न देखना, ये क्या है, मुमिन की अलामत है। एक और नुक्ता हमारे लिए खुसूसन तुल्लाब दीनी के लिए, इसमें मुत्तकीन की एक सिफत जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, इसमें जो बयान हुआ वो ये है, ववक़फ़ू अस्माअहुम अलल इल्मि नाफ़िइ लहुम, ये मुमिनीन की सिफत है, ये मुत्तकीन की सिफत है, और अपने कानून को उन उलूम के लिए वक़्फ़ रखते हैं जो फायदा पहुंचाने वाले हैं। बस कानून को हर चीज सुनने के लिए कानून से इस्तेफादा नहीं करते, कानून को उस दायरे तक ले जाते हैं, उस खत किरमिज तक, बॉर्डर तक लेकर जाते हैं जहां से नफा पहुंचाए, यानी वो उलूम जिन उलूम से मोमिनीन के लिए नफा मिलता है उन उलूम को इस्तेफादा करने के लिए कानून को इस्तेफादा करता है। हर चीजों को सुनने के लिए हर चीजों से इस्तेफादा करें नहीं, मनफात वाली चीजें जो इल्म से मरबूत है, बस ये हमारे लिए भी मुहिम है। बस मोमिनीन की अलामत ये है वो अपने कानून को उन उलूम के लिए वक़्फ़ करते हैं जो फायदा पहुंचाने वाले हैं। जी, नुज़्ज़िलत अनफुसुहुम मिनहुम मिनल बलाई कल्लती नुज़्ज़िलत फिर रखा, ये मुमिन की एक अलामत ये है कि इनके नुफूस बला और आजमाइश में ऐसे रहते हैं जैसे आराम और राहत में, जिस तरह आराम और राहत में जिंदगी गुजारते हैं, बला और परेशानी, इम्तिहान, मरीजी, मुश्किलात आने के बाद भी वैसे ही जिंदगी गुजारते हैं जिस तरह आराम और राहत में जिंदगी गुजारते हैं। बस परेशानी, मुश्किलात, मसाइब, इम्तिहान में ये क्या है, मुस्तरिब नहीं होते। मुमिन की अलामत ये है जिस तरह वो आराम और सुकून में जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं इसी तरह परेशानी, इम्तिहानात, सख्ती में भी वैसे ही जिंदगी गुजारते हैं, मुस्तर नहीं होता है। ये मुमिन की अलामत है। वलौलल अजलुल्लज़ी कतबल्लाहु अलैहिम लम तस्तक़िर्र अरवाहुहुम फी अजसादिहिम तरफ़त ऐनिन शूक़न इला सवाब व खौफ़न मिनल इक़ाब। उसके बाद फरमाते हैं कि बस 2-3 जुमला और मैं अर्ज करता हूं, अज़मल खालिक़ फी अनफुसिहिम फसग़ुर मा दूनहु फी अयुनिहिम। आजकल हम देखते हैं जहां पर हमारे लिए मनफात है, जहां जिससे कोई मामूली सी उम्मीद है, हम उसके जो पास जाके उसकी चापलूसी करते हैं, उसके एहतराम करते हैं, उसकी
کیا ہے شان میں ہم جو ہے کیا سے کیا باتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ مومن کی علامت نہیں ہے. مومن واقعی کی علامت یہ ہے عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دون فی اعینہم. خالق ان کے نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری دنیا ان کی نگاہوں سے گر گئی ہے، بس خدا کے علاوہ کسی اور کو عظیم نہیں سمجھتے. کما حقہ، جس کو عظیم سمجھتے ہیں وہ خدا ہے. جب وہ خدا کو اس قدر عظیم سمجھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں دوسری قدرت خود بخود گر جاتی ہے. دوسری قدرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر حصر کا معنی ہے، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تیری ذات کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، بس خدا کو عظیم صاحب قدرت سمجھے. یہ مومن کی علامت ہے. تو خود بخود جب خدا کو عظیم المرتبت صاحب قدرت جانیں گے دل سے، تو دوسری قدرت جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ خود بخود نظروں سے گر جاتی ہے. یہ مومنین کی علامت ہے. فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ. ان کی عظمت یہ ہے جنت ان کی نگاہ کے سامنے اس طرح ہے جیسے ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں. یعنی جنت کے اس حد تک مشتاق ہے، اور خدا نے جو وعدہ دیا ہے جنت کی جو صفات جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس انداز میں اس کو سمجھتے بھی ہے اور قبول بھی کرتے ہیں جس طرح گویا وہ ابھی حال حاضر میں جنت میں ہے اور جنت کی نعمت سے مستفیض ہو رہے ہیں. اس انداز میں جیتے ہیں، اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں. وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ. اور یہ مومن کی علامت ہے، جنت کی صفت کو اس حد تک سمجھتے ہیں کہ گویا وہ خود جنت میں ہے اور اس نعمت سے استفادہ کر رہے ہیں. جب جہنم کی بات آتی ہے، جہنم کو کیسے پتہ چلا؟ قرآن میں بیان ہوا ہے، رسول گرامی اسلام نے بیان کیا ہے. تو مومن یہ ہیں اس انداز میں جیتے ہیں کہ جہنم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اس کے عذاب کو محسوس کر رہا ہو. یہ ہے مومن کی علامت. قلوبہم مخزونہ وشرورہم مأمونہ واجسادہم نحیفہ وحاجاتہم خفیفہ وانفسہم عفیفہ. جی، قلوبہم مخزونہ، ان کے دل نیکیوں کے خزانے ہیں، ان کے دل نیکیوں کے خزانے ہیں. وشرورہم مأمونہ، اور ان سے شر کا کوئی خوف و خطر نہیں ہے، یعنی ان سے شر کی کوئی امید نہیں ہے. یعنی یہ مکمل مجسمہ سلامت و امنیت ہے. یعنی مومن سے کوئی شر کی لوگ امید نہیں کرتے. یعنی مومن گویا مکمل مجسمہ امن ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں مولا. بس قلوبہم مخزونہ، قلب مومن جو ہے نیکیوں کا خزانہ ہے اور لوگ ان کے شر سے محفوظ ہیں. وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ، ان کے جسم عبادت کی وجہ سے، راز و نیاز کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے، روزہ اور شب زندہ داری کی وجہ سے ان کے جسم کیا ہے؟ نہایت نحیف اور لاغر ہے. بس مومن کی ایک ظاہری صفت کیا ہے؟ جسم بھی نحیف ہے، جسم کمزور ہے، جسم ان کا لاغر ہے. کیوں؟ عبادت و دعا و شب زندہ داری و تلاوت قرآن و اطاعت خدا کی وجہ سے. وحاجاتہم خفیفہ، مومن کی علامت کیا ہے؟ ان کی حاجات بھی کیا ہے؟ ضروریات بھی بہت کم ہے. مختصر چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، مختصر چیز پہ اکتفا کرتے ہیں. کم امکانات کے باوجود بھی کیا ہے؟ وہ خدا پر خوش ہے اور خدا کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا ہے؟ جو شکر الہی بجا لائے تو خدا اس کی نعمت اس پر بڑھا دیں گے. بس مطلب یہ ہوا کہ مومن مختصر نعمت پہ راضی ہے، معذرت کے ساتھ مختصر امکانات پہ خوشنود ہے. یہ مومن کی صفات. وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ، مومن کیا ہے؟ پاک نفس ہے، یعنی عفیف النفس ہے. کیا ہے؟ طبیب نفس ہے، ان کا نفس طاہر ہے، پاک ہے.
جی آگے ولایتی سن رہے ہیں آپ؟ میری آواز ہے آپ تک کیا؟ آواز آ رہی ہے آپ کو یا میں بعنوان متکلم واحدہ؟ جی اور آگے فرماتا ہے کہ پس مومن عفیف النفس ہے، طبیب نفس ہے، طاہر النفس ہے، نفس ان کا پاک ہے. جس طرح قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت شعیب کی بیٹیوں کے بارے میں وہ مشہور واقعہ جو تمشی علی استحیاء فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، یہ عفت کے معنی بیان کرتی ہے یہ آیت. یعنی حضرت شعیب کی بیٹی جب حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے تشریف لائی اور جب راستہ دکھانے کے لیے آگے چل رہی تھی تو اس انداز سے چلتی تھی کہ تمشی علی استحیاء، اس انداز سے قدم اٹھاتی تھی، اس انداز سے راہ چلتی تھی گویا وہ حیا پر سوار ہو. یعنی اس حد تک پاک دامن عفیف النفس، یہ مومن کی علامت تھے عفیف النفس ہونا. اور آگے فرماتے ہیں کہ صبروا ایاما قصیرتا اعقبتهم راحتا طویلہ، انہوں نے یعنی مؤمنین مراد ہے، انہوں نے دنیا میں چند دن تکلیف اٹھا کر ابدی راحت کا انتظام کر لیا ہے. یعنی دنیا میں انہوں نے، یہ دنیا مختصر زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے. اس میں مومنین نے جو ہے مشکلات برداشت کی، زحمتیں اٹھائی، پریشانیاں برداشت کیے، اور یہ صبر و تحمل کی وجہ سے، اس تھوڑے دن کی صبر و تحمل کی وجہ سے انہوں نے قیامت کی راحت ابدی اور ختم نہ ہونے والی اس زندگی میں راحت اور آرامش کو انہوں نے خرید لی ہے. تجارت مربحۃ یسرها لهم ربهم، اور ایسی فائدہ بخش تجارت کی ہے ان مومنین نے جو دنیا میں تکلیفیں، مشکلات، مصائب، پریشانیاں، امتحانات سہنے کے بعد انہوں نے ابدی راحت کا انتظام کیا ہے. تو یہ ایک ایسی فائدہ مند، فائدہ بخش تجارت ہے کہ جس کا انتظام ان کے پروردگار نے کر دیا تھا. یعنی یہ خدا کی لطف و کرم سے ایسا ہوا ہے، مومنین کے ساتھ خدا کا لطف بھی ہے، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ان سارے مصائب، مشکلات کو برداشت کیے، سہیں، اور اس نتیجے سے، اس وجہ سے جو ہے وہ ابدی راحت کو خدا نے ان کو عطا کی. وَأَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنفُسَهُمْ مِنْهَا. لیکن یہاں پر ایک اور جملہ مہم ہے، وہ یہ ہے کہ ارادتہم الدنیا فلم یریدها، پس مومن نے دنیا میں مشکلات و مصائب و پریشانیاں برداشت کی. برداشت کرنے کے بعد مومنین نے مشکلات و مصائب و سختیاں برداشت کیے. یہ کیونکہ اس وجہ سے برداشت کیے تاکہ ابدی زندگی حاصل کرے، اور خدا نے ان کو ابدی زندگی میں راحت و آرامش دی. لیکن اس کے بعد فرماتے ارادتہم الدنیا فلم یریدها، دنیا نے انہیں بہت چاہا، یعنی لیکن انہوں نے اسے نہیں چاہا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوشش یہ تھی کہ ان سے جو ہے ان کو اپنی طرف کھینچ لے، اور دنیا کی رعد و برق میں